تم حرم الہی کے لطیف سبز اور حرم نبوی کے گہرے سبز کو یکجا کرنا چاہتے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ جو سن نہیں سکتا وہ زیادہ اچھا دیکھ سکتا ہے؟ دیکھنا سیکھو، اور دیکھنا تب سیکھو گے جب رنگوں کا ترانہ سن سکو گے۔ سبز رنگ کتنی طرح کے ہوتے ہیں؟ سبز کے کوئی 60-62 روپ تو میں تجھے ابھی دکھا دیتا، بس دیدہ بینا درکار ہے۔ ذرا موسم کے لحاظ سے سوچ، وقت کے لحاظ سے سوچ۔ ذرا گرمیوں کے موسم میں جب مانس بل پر سورج ڈوبتا ہے تو اس وقت چنار کے سبز پتوں کی سبزی اور سیب کے کچے پھلوں کی سبزی کو سوچ۔ بارشوں کے فوراً بعد سیاہ دیوار سے پھوٹتی کونپلوں کی سبزی کو دیکھ۔ زمرد کی اس ڈال کی سبزی کو سوچ جو ابھی ابھی معدن سے نکلی ہے، جس کے بیچ میں کھرا نگینہ ہے اور جس کے چاروں طرف کچے زمرد کی ملگجی ہریالی ہے۔ دونوں کے رنگ میں کیا فرق ہے یہ سوچ۔ اور گرمیاں ختم ہوتے ہوتے بولر کی وادی میں دھان کی اگتی ہوئی بالیوں کی زرد سنہری سبزی کو دیکھ۔ پھر کیاریوں میں ٹھہرے ہوئے پانی میں دھان کی بالیوں کے عکس کا رنگ دیکھ۔ جب اس پانی میں آسمان کی نیلاہٹ بھی منعکس ہو رہی ہو، اور اسی پانی میں لہراتے سانپ کی ہری لمبائی کو سوچ۔ اور بالآخر یہ سب کیا ہیں؟ وہی ایک سبز رنگ۔ اس کے سرگم کو سن، تب تجھے پتہ چلے گا بچے کہ تعلیم کا جال مایا جال ہے کہ اندر جال ہے۔ ناظرین محترم، یہ خوبصورت اقتباس شمس الرحمن فاروقی کے ناول کئی چاند تھے سرے آسمان سے آپ کی ذوق سماعت کی نظر کیا گیا۔ اگر پسند آیا ہو تو لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔